الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 22 اکتوبر 2023 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں منڈے ضلع چکوال میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی دعوت پرخلوص پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معنون عنوان کے پروگرام میں رب کریم نے عافیت کے ساتھ شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ میرے ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں چند معروضات اسٹیج پہ دیے گئے وقت کے مطابق آپ کی خدمت میں پورا کروں گا۔ میرے ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم نے آپ کے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کے بھیجے ہیں۔ نمونہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی لفظ نمونہ آپ کی اور میری پوری زندگی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ واسکٹ میں نے پہنی ہے، تو جب ہم اس طرح کی واسکٹ بنوائیں گے تو یہ نمونہ دکھائیں گے، یہ ڈیزائن دکھائیں گے، بھئی اس طرح بنا کے دیں۔ اگر ہمارے سامنے بنانے والے درزی نے اسی طرح بنا کے دی تو وہ اجرت کا مستحق ہے، ایسے بنا کے نہ دی تو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ مستوجب سزا ہے کہ تو نے ہمارا کپڑا بھی ضائع کیا اور ہماری توقعات کے مطابق نمونہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں بنایا۔ دنیا کی ہر عدالت اسے مستوجب سزا قرار دے گی، ہاں کوئی چاہے تو معاف کر دے، لیکن بات غلطی کی ہے۔ رب کریم نے ہمیں حضور کریم کی ذات میں نمونہ بنا کے دیا۔ اب کل قیامت میں رب نے ہم سے یہی پوچھنا ہے کہ نمونہ آپ کے پاس موجود ہے؟ زندگی مصطفیٰ آپ کے سامنے تھی، تعلیمات پیغمبر آپ کے سامنے تھے، آپ نے اپنی زندگی کو اس جیسا بنایا تو جنت کے مستحق، اس جیسا نہ بنایا تو سزا کے مستحق۔ دنیا میں ہر آدمی اپنے کپڑے خراب کرنے پر درزی کو سزا کا مستحق سمجھتا ہے کہ بھئی تو نے میرا مال بھی ضائع کیا، میرا وقت بھی ضائع کیا، جیسے میں چاہتا تھا تو نے کپڑے ویسے نہیں بنائے، حالانکہ تمہیں دکھا دیا گیا تھا کہ ایسا بنانا ہے۔ رب کریم نے نبوت کی سیرت آپ کی اور میرے لیے بطور نمونہ اسی لیے بھیجی ہے کہ جو چاہے اس پہ عمل کرے، کل قیامت میں خوشخبری پا لے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے سورۃ احزاب آیت نمبر 21 میں رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ پھر رب کریم نے آگے جس کے لیے نمونہ ہے اس کی وضاحت فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس نمونے پہ 3 لوگ جو ہیں، جو 3 نظریات، 3 قسم کی ترتیبوں کو مانتے ہیں، وہ مستفید ہوں گے۔ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، توحید کا قائل ہو، شریعت کو مانتا ہو۔ نمبر 2، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی زندگی کو تسلیم کرتا ہو۔ نمبر 3، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد رکھتا ہو۔ پتہ چلا اگر ہم نے اپنی ذات کو حضور پاک علیہ السلام کے نمونے کے مطابق ڈھالنا ہے تو عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہوگا،
آخرت کی امید بھی رکھنی ہوگی، اعمال بھی ٹھیک رکھنے ہوں گے۔ یہ 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی زندگی پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب میرے دوستو بات فائنل ہے۔ سیرت النبی کے جلسے میں ہم اسی لیے نہیں بیٹھے کہ ہم اپنے نبی کی تعریف میں مزید وسعت پیدا کر دیں۔ حضور کی تعریف تو ہے ہی وسعت والی، جس کی تعریف اللہ خود عرش پہ کرے اور مخلوق فرش پہ کرے۔ میری ایک تعریف کرنے سے کیا ہوگا، بلکہ ہوگا تو یہ تعریف والے نبی کی سیرت اپناؤں۔ میرے لیے فائدہ تو یہ ہے تعریف والے نبی کا کردار اپناؤں، تعریف والے نبی کے احکامات پہ عمل کروں، تعریف والے نبی کے کردار پہ عمل کروں، تعریف والی نبی کی تعریفات پہ عمل کروں، تب جا کر میری زندگی بھی بہتر بنے گی، موت کے بعد کا زمانہ بھی بہتر بنے گا۔ ایک جملہ سمجھانے کے لیے سیرت کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ حضور پاک ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم حضور کی تعریف کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ نہیں سفید کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ اٹھائیے مستدرک حاکم، نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمدہ۔ حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا، دادا جان موجود تھے۔ حضور پاک کے دادا جان شیبۃ الحمد عبد المطلب نے حضور پاک کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمد کا معنی ہے جس میں تمام تعریفات اکٹھے کر دی جائیں، الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع ہوں، اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمیہ محمدا، اے ابو الحارث عبد المطلب آپ کو کس جذبے کے تحت یہ نام رکھنا پڑا ہے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کہ دنیا کی تمام تعریفات اس میں جمع ہوں، حالانکہ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ آبَائِهِ قط، ان کے آباء و اجداد میں اس طرح کا پہلے نام نہیں ملتا۔ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، کس بنیاد پہ رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میرا ارادہ، میری سوچ، میری نیت، میرا منشا، میری مانگ، میری نیڈ، میری حاجت و ضرورت و چاہت یہ ہے، اس کا نام تعریف والا ہے تو عرش والا عرش پہ، فرش والے فرش پہ اس کی تعریفات کریں گے۔ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، تو میرے پاک پیغمبر کی تعریفات تو ہیں ہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات تو دنیا میں ہونی ہے۔ اب ہم نے سیرت کے پروگرام میں اس بنیاد پہ شرکت کرنی ہے، ہم نے سیرت کے پروگرام میں اس بنیاد پر آنا ہے کہ ہم حضور پاک کی تعلیمات کو سنیں، نبی پاک کے فرمودات کو سنیں، حضور پاک کے احکامات کو سنیں، حضور کے اوامر و منہیات کو سنیں، تو جو حضور نے فرمایا ویسے کر دیں، جس سے روکا ویسے رک جائیں۔ یہ زندگی بہتر ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہے نا تو یقین مانے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ صرف سنتے ہیں کان کے چسکے کے لیے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گفتگو فرماتے، صبح کی اذان آ جاتی، عشاء سے شروع ہوتے تو یہ لفظ ان کا ہے کہ لوگوں کان کے سکون کے لیے بخاری کی باتیں نہ سنو، بلکہ بخاری زبان سے اس لیے بولے کہ اللہ خوش ہو، رسول اللہ خوش ہو، تم بھی اسی لیے سنو کہ اللہ کے احکام مانے، حضور کے فرمان مانے۔ تو میرے دوستو اسی جذبے کے تحت تحریک خدام اہل سنت والجماعت یہ شروع دن سے ایک ایک علاقے میں، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک جگہ میں، ایک ایک قریہ میں، ایک ایک چوک اور چوراہے پر اسی دعوت کو لے کر ٹھہری ہے کہ لوگوں ہم اپنی زندگی نبی کے احکام کے مطابق گزار لیں۔ زندگی، وہ کہتے ہیں نا، زندگی رمضان المبارک کی پابندیوں کی طرح گزار لو، موت عید کی خوشیوں کی طرح قبول کرو گے۔ ہم رمضان میں پابندی کرتے ہیں احکام خداوندی کے کہنے پہ، تو عید کی خوشی کتنی ملتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر ہم پوری زندگی رمضان کی طرح اللہ کی پابندیوں میں گزار لیں، موت خوشی کی طرح قبول کی جائے گی۔ اور سنیں،
शरीयत इस्लामिया हमें बताती है कि इस वक्त जब बंदा दुनिया में आए तो वह अपने आप को ऐसा तैयार करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आए उस पर अमल करे, हुजूर को रोके उससे रुक जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, तवज्जो रखना। सूरत हश्र आयत नंबर 7 पारा नंबर 28 सूरत का पहला रकू, रब्बे करीम फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। नबी जो दे दे उसको ले लो, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। ये दो लफ्ज़ शरीयत का खुलासा, ये दो लफ्ज़ शरीयत की समरी, ये दो लफ्ज़ शरीयत का मुकम्मल एक किस्म का मुख्तसर जवाब है कि शरीयत ये है नबी फरमा दे ले लो, नबी रोक दे उससे रुक जाओ। नबुव्वत का